نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ دائیں اور بائیں، یعنی ملک کی سطح پر دائیں طرف بائیں طرف اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، تمہارا شہر پاکیزہ شہر ہے اور تمہارا رب بہت بخش دینے والا رب ہے۔ یہ قوم سبا کا ذکر آ رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں کلام تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے۔ دونوں کو اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی، روحانی بھی اور مادی بھی، دونوں اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اب اس قوم کا ذکر ہے جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا مادی اعتبار سے، لیکن انہوں نے ناشکری کی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یمن کے علاقے میں یہ قوم تھی اور ان کو خوب آبپاشی عطا فرمائی۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا ڈیم یعنی بند بھی تھا، ان کے پاس بحری راستے بھی تھے، بری راستے بھی تھے، یمن سے شام تک ان کی تجارت کا سلسلہ چلتا تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر اللہ نے ان کو خوشحالی عطا فرمائی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ ناشکری کا رویہ اختیار کیا۔ آگے ارشاد ہوا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، پھر انہوں نے رخ پھیر لیا مراد اللہ کی فرما برداری سے اور شکر گزاری سے، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، ان کا بند توڑ دیا گیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور ان دو باغوں کے بدلے اور دو باغ دیے بد مزہ میوے والے اور کچھ جھاڑ اور تھوڑی سی بیریاں۔ وہ خوشحالی اللہ نے ختم کر دی، اور اب کیا ہے؟ بد مزہ میوے والے باغات ہیں اور کچھ جھاڑ قسم کی چیزیں ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا ناشکری جب کوئی قوم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے انہیں سزا دی اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ہم تو صرف ناشکرے کو سزا دیتے ہیں۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرا، اور ہم نے آباد کر دی ان کے درمیان اور ان کی بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت دی تھی، ایک دوسرے سے متصل بستیاں۔ برکت عطا ہوئی شام و فلسطین کے علاقے کو، تو یمن سے لے کے شام تک کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے کے خطروں سے بھی محفوظ کر دیا، امن عطا فرما دیا، اور درمیان میں متصل بستیاں عطا فرما دی۔ یعنی جب ٹریول کرتے تھے جہاں چاہتے رک جایا کرتے تھے، سہولت سے اپنے آپ کو ریفریش کرتے تھے، اور اس متصل بستیوں کے نتیجے میں یہ تجارت کا روٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے ان میں آمد و رفت مقرر کر دی۔ سیروا فیہا لیالیہ وایاما آمنین، تم ان میں چلو پھرو راتوں اور دنوں میں بے خوف و خطر۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے دوران درمیان دوری پیدا کر دیں، استغفر اللہ۔ وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، تو ہم نے انہیں بنا دیا افسانے اور ہم نے انہیں پوری طرح پراگندہ کر دیا، تتر بتر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی تھی، متصل بستیاں تھیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد قیام کرنا آسان تھا، لیکن وہی بات ہے نا، پیٹ بھرا ہو تو مستی سوچتی، چرخارے زبان پر آنا شروع ہوتے۔ کیا کہہ رہے اللہ ہمارے سفر میں دوری پیدا کرتے، ایڈونچر کا شوق ہو گیا ان کو، استغفر اللہ۔ جب قوم اللہ کی نعمتوں کی شکری کریں اور قناعت نہ کریں، شکر کا جذبہ اختیار نہ کریں، اور پھر جو ہے وہ پیٹ بھراؤ تو مستیاں ان کو سوجنا شروع ہو جائیں، تو پھر یہ رویے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ فرمایا ان کو افسانہ بنا دیا اور پوری طرح پراگندہ کر کے تتر بتر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً ہر خوب صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، پس ایمان والوں کے گروہ کے سوا انہوں نے اس کی پیروی کی۔ ابلیس سے کیا اپنا گمان ظاہر کیا تھا، بلکہ اپنی ایک دشمنی کا اعلان کیا تھا کہ اللہ تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ بندوں کے بارے میں اس نے کہا تھا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں ذکر ہے، اور ان لوگوں نے ابلیس ہی کی پیروی کی، ناشکرے بن گئے۔ ہاں، جو ایمان والے ہیں وہ شیطان کے امروں سے بچے رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان میں مزید بڑھوتنی عطا فرمائے، اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل رکھے۔ یہ واقعات محض واقعات کے طور پر نہیں، سبق آموزی کے لیے ہیں، یہی لیسن کی لرننگ ہے، یہی سبق آموزی جو ان واقعات سے لینی ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، اور ابلیس کو ان پر کوئی غلبہ حاصل نہیں تھا
مگر ہم یہ چاہتے تھے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے ظاہر کر دیں اس کے مقابلے میں جو اس کے بارے میں شک میں ہے۔ ابلیس انسان کو ورغلانے کی کوشش کر سکتا ہے، منوا لے، یہ اس کو اختیار نہیں دیا گیا، لیکن اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اب جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے ناشکرہ بنے، جو چاہے آخرت کا یقین رکھے اس کی تیاری کرے، جو چاہے فراموش کر کے غافل ہو جائے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو۔ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، وہ ایک ذرے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وما لهم فيهما من شرك، اور نہ آسمان و زمین میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ وما له منهم من ظهير، اور نہ ان میں سے کوئی مددگار یعنی اللہ کا ان جھوٹے معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اور شفاعت نفع نہیں دیتی اللہ کے حضور سوائے اس کی اجازت کے، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ شفاعت ہوگی، انبیاء بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، مگر اللہ کے اذن سے اور اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا۔ فرشتوں کا کلام، فرشتوں کے بارے میں آگے کلام ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، قال ربکم، کہتے ہیں کیا کہا تمہارے رب نے، قالوا الحق، تو فرشتے کہتے ہیں حق فرمایا، وہو العلی الکبیر، اور وہ اللہ بہت بلند مرتبے والا، بہت بزرگ، بہت بڑا ہے۔ یعنی وحی کا نزول ایک بڑا بھاری معاملہ ہوتا ہے، فرشتوں پر بھی کیفیت عاری ہو جاتی ہے اس کے وحی کے نزول کے دوران میں، تو ایک دوسرے سے پوچھے کیا ہوا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق نازل فرمایا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ قُلِ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی۔ یہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ پھر اللہ کی ماننی پڑے گی، اور اس سے یہ مشرکین فرار اختیار کر رہے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، آپ فرمائیے اللہ وہی رزق عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، پھر بے شک ہم یا تم ہی دونوں میں سے ایک یقیناً ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ماننے والے نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ فرما دیجئے بالفرض اگر مجرم ہوں تو تم سے اس گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو ہم نے کیا، اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز کہ ہر ایک اپنا جواب دہ ہوگا۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، آپ فرما دیجئے ہم سب کو جمع فرمائے گا ہمارا رب اللہ، پھر وہ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ فیصلہ فرمانے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا، آپ فرما دیجئے مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے ساتھ ملایا ہے اللہ کے ساتھ شریک کر کے، مجھے وہ دکھاؤ جنہیں تم نے ساتھ ملایا ہے اس کے ساتھ شریک، یعنی جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا ان کا اختیار ہے، کیا انہوں نے پیدا کیا، کیا وہ کر لیتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی غالب حکمت والا۔ یہ جھوٹے معبود کچھ اختیار نہیں رکھتے، العزیز تو اللہ کل غلبہ رکھنے والا اور حکیم حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر، بشارت دینے والا اور نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کا بیان کہ آپ تمام انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے بھی، آپ تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ قیامت تک اب آپ کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نبوت ہر اعتبار سے آپ پر ختم اور مکمل ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آخری انسان جو قیامت سے قبل یا قیامت کے برپا ہونے سے پہلے آئے گا، اس کے لیے بھی رسالت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں وعدہ کب آئے گا، مراد قیامت کا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن معین ہے، اس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ تم ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہو۔ وہ قیامت بھی اپنے وقت پر آئے گی، دنیا میں کسی قوم پر عذاب بھی وقت پر آتا ہے، اور ہر ایک کی موت بھی اس کے متعین وقت پر آتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس پر جو اس سے پہلے تھیں۔ یعنی اس مقام پر ایک رائے ہے کہ قرآن کا لفظ پچھلی کتابوں کے لیے بھی استعمال ہوا، قرآن پڑھی جانے والی کتاب، تو قرآن اب تو وہ ہے جو نبی اکرم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ پچھلی کتابوں کے لیے ایک رائے کہ اس مقام پر قرآن کا لفظ استعمال ہوا، مراد یہ کہ کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور جو پچھلی ہیں کتابیں اس سے پہلے اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ،
اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اور کاش کہ تم دیکھو جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول، ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کرے گا۔ پھر چھوٹے بڑوں کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، 6 مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا۔ کچھ لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ فالوورز ہوتے ہیں، کچھ قائدین ہوتے ہیں، کچھ ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مضمون بار بار قرآن میں آیا، پھر آ رہا ہے، ایک دوسرے کا رد کر رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے، تم نے ہمیں مروا ڈالا۔ استغفر اللہ۔ آگے سنیے، استغفر اللہ اس بات پر ان کے رویے کے اوپر، تم اندھے تھے کیا؟ تم دیکھ کے نہیں چل سکتے تھے؟ اندھے بن کر تم نے دوسروں کی پیروی اختیار کر لی۔ سنیے، بڑے جو بنتے تھے بڑے، وہ کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی، اور جو بڑے بنتے تھے وہ ان کمزوروں سے، فالوورز سے کہیں گے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی بلکہ تم خود مجرم تھے۔ ہم نے تمہیں روکا تھا، ہم نے تم پر جبر کیا تھا، تم کیوں اندھے بنے رہے؟ یہ ہوگا جو ایک دوسرے کا رد کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے نافرمان اولاد ماں باپ کا رد کرے، اور ہو سکتا ہے ماں باپ اولاد کو بھی کچھ کہہ رہے ہوں۔ پیروی کرنے والے اپنے لیڈرز کو کہیں گے، فالوورز اپنے لیڈرز کو کہیں گے، اور ایک دوسرے کی بات کو رد کیا جا رہا ہوگا۔ معاف کیجئے گا۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا، اور کہیں گے ناتواں یعنی کمزور بڑے بننے والوں سے، بلکہ تمہاری دن رات کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا، اذ تأمروننا جبکہ تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کریں اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں۔ اب پھر یہ چھوٹے کیا کہیں گے بڑوں کو؟ تمہاری چالیں تھیں جنہوں نے ہمیں روک ڈالا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو شرمندگی کو چھپائیں گے۔ چھوٹے بھی نادم، بڑے بھی نادم، دونوں جہنم میں جو گمراہی پر چلتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی سے بچائے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، دل و دماغ دیا، سوچ سمجھ دی ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور گمراہ قسم کے لوگوں کو اپنا لیڈر نہیں بنانا چاہیے۔ بہت بڑا بھاری مسئلہ ہے، کس کو آج ہم نے لیڈر بنا رکھا ہے، کس کے فالوورز ہم لوگ ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس کو ہم نے بڑا بنا کر رکھا ہوا ہے، اور کس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ غور کر لیں قرآن ہمیں کیا دعوت فکر دے رہا ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو شرمندگی چھپائیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم طوق ڈالیں گے کافروں کی گردنوں میں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہی اور وہ سزا میں وہی کچھ پائیں گے جو وہ اعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3332۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ سچوں کے سچے تھے کہ انسان کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن تک پوری کی جاتی ہے، پھر وہ اتنے ہی دنوں تک حلقہ یعنی غلیظ اور خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں کے لیے گوشت کا لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر چوتھے چلے میں اللہ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے، پس وہ فرشتہ اس کے عمل، اس کی عمر، اس کی مدت زندگی، روزی اور یہ کہ وہ نیک ہے یا بد کو لکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ بس انسان زندگی بھر دوزخیوں کے کام کرتا رہتا ہے، جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح ایک شخص جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ دوزخیوں کے کام شروع کر دیتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔